الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 30واں پارہ شروع کریں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر جو ہے نا انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو اس بارے میں ایکچولی کئی صورتیں ہیں، تو ہم صورتوں کے اعتبار سے ہر ایک صورت کا الگ الگ خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے صورت جو اس بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ سورہ نبأ ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عن قریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے نا اس پر اللہ رب العزت نے کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطۂ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے، اور ایسی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتی، یہ ایک اعتراض تھا۔ تو ہر چیز کی ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، یہ جواب میں فرمایا گیا۔ وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں جو ہے نا موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم یعنی وقت، اور وقت متعین یعنی یوم الفصل جس کو فیصلے کا دن کہتے ہیں، وہ مقرر ہے، لہذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، پھر جہنم کے عبرتناک سزا اور جنت کی دل آویز نعمتوں کی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ جلال اور فرشتوں جیسے مقرب شخصیات کے قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کے بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے، ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پاتے۔ یہ جو ہے نا یہ کافر جو ہے نا پھر جہنم میں جانے کے بعد یہ تمنا کریں گے۔ یہ تو جو ہے نا پہلے صورت کا خلاصہ تھا۔ دوسرا صورت سورہ نازعات ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اس بات ہے، یعنی اس میں کچھ اس بات یعنی پروفز ایویڈنس بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کی صرف ایک حکم پر قبر سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کی گئی ہے۔ جو اللہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسے عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر جنت و جہنم کے تذکرہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر اس صورت کا اختتام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس جو ہے نا سورہ نازعات کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سورہ عبسہ۔ تو اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، سردارانی قریش کے مطالبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف اسلام ہو جائیں گی۔ یہ ایک اچھا جو ہے نا موقع تھا۔ تو کیا ہوا اس درمیان؟ اتنی میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کسی قرآنی آیات کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔
ایکچولی وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کن کن لوگوں سے بات ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کر رخ موڑ لیا، جو استغنا کے ساتھ اپنے اصلاح کا خواہاں نہیں ہے اس کی پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے. اس سے آپ اعراض کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ بھی فرمائیں یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑی چھوٹی کی تفریق نہیں کرتا، اس سے جو بھی نصیحت کرنا چاہے اس کے جولے علم اور معرفت سے بھر دیتا ہے. پھر فرمایا غریب علاقوں کو دیکھیے، مطلب یہ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کے مجالس کو مخصوص کرنے والوں کو واضح الفاظ میں اس صورت میں مذمت کی گئی ہے کہ انسان اگر پہلے مرتبہ اپنے تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اللہ فرماتے ہیں تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے. زمین، فضا میں اور فانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا. مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا. پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے اس صورت کو اختتام پذیر کیا ہے. یہ تو سورہ عبسہ کا خلاصہ تھا. اگلا صورت سورہ تکویر ہے. دیکھیے قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں اس صورت کی، کہ قیامت کی دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر چیز پر جو ہے نا اثر انداز ہوگی یہ ہولناکی اور اس کی شدت. سورج بھی نور ہو جائیں گا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، ستارے دھندلا جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جنگی جانور جو علیحدہ رہنے کی عادی ہوتی ہے یکجا جمع ہو جائے گی. پانی اپنی اجزائی ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو کر سمندروں میں آگ بڑک اٹھے گی. یہ جو ہے نا یہ عجیب نظارہ اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے نا اذا الشمس کوورت میں بیان فرمایا ہے. قیامت کا جو ہے نا منظر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اگلا صورت ہے سورہ انفطار. تو یہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صورت انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک متناسب تناسب کی شکل دی ہے، لیکن وہ اور سارے کائنات مکمل طور پر اللہ رب العزت پر منحصر ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تخلیق کا ایک مقصد ہے اور قیامت آئے گا، ضرور بھی ضرور آئے گا، اور تم لوگوں کو اپنے اعمالوں کا بدلہ دیا جائے گا. اگلا صورت سورہ المطففین ہے. اس صورت میں یہ صورت کاروبار میں دھوکہ دہی کرنے والوں کو متنبہ کرتی ہے کہ یہ ایماندارانہ سلوک کے بارے میں یاد دلاتا ہے نیک، اور یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ نیک لوگ فلاح پائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہر شخص کا ریکارڈ رکھتا ہے. اگلا سورت الانشقاق ہے. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی مستقلیت نہیں ہے، اس میں اعمال کے ریکارڈ اور نیک لوگوں کے بدلہ اور شریروں کے عذاب کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور یہ لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ دینے کی یاد دلاتا ہے. اگلا سورہ البروج ہے. تو یہ صورت مومنوں کے ظلم و ستم کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ اپنے ہی لوگوں پر نگاہ رکھے گا اور اپنے دشمنوں کو انصاف دلائے گا. یعنی اپنے لوگوں پر نگاہ رکھے گا اور اپنے دشمنوں کو انصاف دلائے گا، یعنی اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا بلکہ معاملہ انصاف ہی کا ہوگا. یہ صورت اس پیغام کے مخالفین کو متنبہ کرتے ہیں. ان کا انجام بہت سی قوموں کی طرح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور مومنوں کو ستایا. تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے نا اس صورت میں متنبہ کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور مومنوں کو بہت زیادہ ستایا.
اگلا سورۃ طارق ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کائنات کی ہر شے عظیم اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں کام کر رہی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسانوں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی تخلیق بھی کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کے امر کن سے ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی دست قدرت سے اس کا تخلیق جو ہے نا کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تخلیق اللہ کا ایک سنجیدہ کام ہے، اور اسی طرح اس کا کلام قرآن مجید بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سچا کتاب ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگلا سورہ الاعلیٰ ہے۔ تو یہ سورہ سب سے پہلے اللہ کے حمد کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ترقی کی صلاحیت عطا کی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان ترقی کر سکتا ہے اگر وہ اللہ کے قوانین کی تعمیل کرے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ پیغمبر کو دوسروں کو یہ پیغام دیتے رہنا چاہیے، جو لوگ اسے قبول کریں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو اس کو مسترد کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور اس میں آخرت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور یہ پیغام وہی ہے، یہ بیان فرمایا کہ یہ پیغام وہی پیغام ہے جو انبیاء ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اگلا سورہ الغاشیہ ہے۔ تو یہ سورہ آنے والے آفت کے بارے میں بات کرتی ہے جو ہر چیز پر محیط ہوگی۔ انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ہوگا ڈرا ہوا تکا ہوا، اور ایک تکا ہوا بالکل گروپ ہوگا، مکمل تکا ہوا گروپ، اور خوش کن گروہ ہوگا۔ پھر توجہ اس حیرت انگیز چیز کی طرف مبذول کرائی گئی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ، قیامت کا جو ہے نا ذکر، کہ پیغمبر کو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا مشن صرف یاد دلانا ہے، نہ کہ اس پیغام کو مسلط کرنا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ حتمی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اگلا سورہ الفجر ہے۔ تو یہ سورت اللہ کے فیصلے کے بارے میں بات کرتی ہے کہ اس کا بدلہ اور سزا جو آخرت میں ہوگی۔ اگلا سورہ الشمس ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ چونکہ سورج اور چاند، رات اور دن، آسمان اور زمین کے مابین فرق ہے، لہٰذا اچائی اور برائی میں بھی بڑا فرق ہے۔ اگلا سورہ اللیل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک ہی خاکہ ہے جو پچھلی سورہ کی طرح ہے، لیکن یہ ہمیں زندگی کی دو طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اچھے طریقے اور برے طریقے، اور دونوں طریقوں کی نتائج کیا ہے، یعنی اچھی طریقہ کیا ہے، برا طریقہ کیا ہے زندگی کا، اور دونوں طریقوں کی نتائج کیا ہے۔ اگلا سورہ الضحیٰ ہے۔ تو یہ سورت امید اور تسلی کا پیغام دیتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں اور مومنوں کو ان نعمتوں کو لینے کے طریقہ کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اگلا سورہ الانشراح ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومنوں کو مشکلات اور تناؤ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ مشکلات کے بعد آسانی ہوگی، اور علماء کہتی ہیں اس صورت میں کہ ہر مصیبت، ہر مشکل کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو دو خوشیاں دیتی ہے، دو نعمتوں سے نوازا دیا جاتا ہے ان کو۔ اگلا سورت 3 ہے۔ تو سورت 3 کا خلاصہ یہ ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگلا سورہ العلق ہے۔ تو پہلے 5 آیات ان میں سے ہے جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تب باقی صورت نازل ہوئی جب اہل مکہ کو یہ پیغام پیش کیا گیا اور انہوں نے نبی کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ یہ صورت انسانوں کے شائستہ آغاز کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے پیغام پر عمل کرے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اگلا سورہ القدر ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سورت قرآن مجید کی عظمت و شان اور اس وقت کے بارے میں بات کرتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اگلا سورہ البینہ ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح پیغام اور ایک آسمانی کتاب لے کر آئے تھے۔ اس کتاب یعنی قرآن میں
اللہ کے تمام انبیاء کا بنیادی پیغام ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ بیان فرمایا گیا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے جو صحیح راستے پر چلتے ہیں، اور جنہوں نے حق سے منہ پھیر لیا ہے ان کو بھی جو ہے نا توجہ دیتا ہے۔ اگلا سورت سورہ زلزال ہے۔ یہ سورت مومن کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن تمام اعمال بے نقاب ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی کے ساتھ دنیا میں ذرہ کے برابر بھی اچائی کی ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھیں گے آپ، اور کسی کے ساتھ ذرے کے برابر نقصان جو ہے نا پہنچا دیا ہے آپ نے، اس کا بھی صلہ آپ کو دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگلا سورہ العادیات ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں انسان کی ناشکری بتاتی ہے اور یہ کہا کہ ناشکری کی طرف انسان ہمیشہ جاتا ہے۔ اس صورت میں اسلام سے پہلے عربوں کے جنگلی اور بے راہ و طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ انسانی جانوں کی تمام پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، اور وہ ان کو قیامت کے دن بے نقاب کر دے گا۔ اگلا سورہ القارعہ ہے۔ یہ سورت قیامت کے بارے میں انتباہ دیتی ہے، متنبہ دیتی، مطلب وارننگ دیتی ہے کہ یہ بڑا شور کا دن ہوگا، لوگ بکھر جائیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کا شکار ہوگی، اور فرمایا صرف وہی خوشحال ہو سکیں گے جن کا توازن وزن میں ہوگا۔ اگلا سورت تکاثر ہے۔ یہ سورت مادیت اور اس دنیاویت کے برے انجام کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اگلا سورت العصر ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ انسان عام طور پر خسارے میں رہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ کامیابی اور نجات کا راستہ کیا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تواصوا بالحق ہے، تواصوا بالصبر ہے۔ اگلا سورت الہمزہ ہے۔ یہ سورت کچھ اخلاقی مسائل کے بارے میں بات کرتی ہے جو دولت مندوں کو متاثر کرتی ہے، اور پھر اس سے ان برائیوں کے انجام کا انتباہ ملتا ہے۔ اگلا سورہ الفیل ہے۔ تو یہ سورت اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جب خانہ کعبہ پر عرب کے جنوبی حصے سے ایک فوج نے حملہ کیا، ابرہہ کا جو فوج تھا، لیکن اللہ نے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ وہی خدا ہے جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اس کا پیغام اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، لہٰذا آپ لوگ ان کے پیغام کو قبول کریں۔ اگلا سورہ القریش ہے۔ تو اس میں یہ بیان فرمایا کہ اس نے اہل مکہ کو یاد دلایا کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے اپنے مکان خانہ کعبہ کی وجہ سے انہیں دوسرے قبیلوں میں عزت وقار عطا کیا، لہٰذا کیوں نہیں اس کی عبادت کرو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اسی طرح دوسروں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یاد دہانی ہے جو ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ اگلا سورہ الماعون ہے۔ تو اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ مذہب کا مطلب معاشرتی خدمت ہے، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا پر حقیقی عقیدہ اور آخری دن پر حقیقی عقیدہ پر ایک مہربان اور ہمدردانہ کردار پیدا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے دیکھیے کہ خدا پر جو لوگ حقیقی عقیدہ رکھتا ہے اور آخرت کی دن پر جو لوگ حقیقی عقیدہ رکھتا ہے، یہ حقیقی عقیدہ رکھنا انسان میں ایک مہربانی پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمدردانہ کردار پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگلا سورہ الکوثر ہے۔ تو یہ سورت خوشخبری اور راحت بخشتی ہے کہ اللہ کا پیغام غالب آئے گا اور حق کی دشمن خسارے میں ہوگی۔ اگلا سورہ الکافرون ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ ایمان اور عبادت کے معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جو بھی مذہب چاہتے ہیں اس کی پیروی کرنے میں آزاد ہے، لیکن حق اور باطل کو ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ اگلا سورہ النصر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور زیادہ تر لوگوں کے مطابق یہ آخری صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ کامیابی کی صورتحال میں یہ صورت مومن کے رویہ کی یاد دلاتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کوتاہیوں یا غلطیوں کے لیے اس کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اگلا سورہ اللہب ہے۔ یہ سورت نبی کے ایک رشتہ دار کے سلوک کی مذمت کے لیے نازل ہوئی تھی جو اس کے پیغام کے خلاف کھڑا تھا۔
یہ صورت انتباہ دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کی مخالفت کرتی ہے انہیں سخت سزا دی جائیں گی، قطع نظر اس کے کہ وہ پیغمبر کے اہل عیال سے کیوں نہ ہو۔ اگلا صورت سورہ الاخلاص ہے۔ یہ توحید کی وہ عظیم سورہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی توحید کے مضامین اللہ رب العزت نے باقی صورتوں میں باقی حصوں میں بیان فرمایا ہے، لیکن یہ توحید کی باب میں سب سے عظیم صورت ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بالکل بولتا ہے، اس میں صرف واحد یہی مضمون ہے، توحید۔ سورہ الفلق اگلا صورت ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر طرف برائی بڑھ رہی ہے اور کوئی بھی چیز مضائقہ ہو سکتی ہے۔ کسی کو ہمیشہ ہوش میں رہنا چاہیے، صحیح کام کرنا چاہیے اور اللہ کی حفاظت حاصل کرنا چاہیے۔ اگلا صورت سورۃ الناس ہے، جو قرآن کا آخری صورت ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسانوں کے خلاف ہوتا ہے اور وہ ان کی ذہنوں میں غلط مشورے ڈالتا ہے۔ ہمیں شیطان اور اس کے سرگوشیوں سے اللہ کا تحفظ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے لیے یہ ایک بہت ہی مناسب خاتمہ ہے۔ دیکھیے، خدا کی کتاب اللہ کی ہدایت کے تمام تحت برائیوں اور ناکامیوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یعنی مطلب اللہ کا کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس لیے ہدایت کے لیے ہے کہ انسان تمام تر برائیوں اور ناکامیوں سے تحفظ اپنے لیے فراہم کرے اس کتاب سے۔ اور اسی مضمون پر، اسی صورت پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اختتام عمل میں لایا ہے، یعنی سورہ الناس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اختتام کیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 30واں پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔